کہ منظم ہے، نظم و ضبط کے ساتھ اپنے امیر کے ساتھ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب اس رات کے اس پہر آپ یہاں منی روڈ پر موجود ہیں، تو کیا تھک گئے ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ تو جب آپ نہیں تھکے ہوئے تو میں بھی نہیں تھکا ہوا، یہ سب بھی نہیں تھکے ہوئے، پورے جذبے سے انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ کہ اگر رات کو میں 3 بجے کہوں کہ ڈی چوک چلنا ہے، تیار ہیں؟ تو پھر اتنے ہی بندے ہونے بھی چاہیے نا اس وقت، اور اگر آگے پیچھے ہوئے تو ادھر ہی رہنا ہے، ہلنا نہیں ہے یہاں سے۔ اور کیا موجود ہے، آپ کو کسی بھی وقت بتا سکتا ہوں، کسی بھی وقت بتا دوں گا انشاءاللہ۔ ایک بیٹا سن لو میری بات، اب بات سنو میرا بات۔ دیکھیں ہم یہاں پر جو ہم نے آج ایک منٹ اب میری بات سن لیں، اب نعرہ کوئی نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے؟ ہم نے دھرنا اس لیے دیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، اب پانی بہت سروں سے اوپر گزر چکا ہے، آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا پلوں کے اوپر سے گزر گیا ہے، پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تنخواہ دار آدمی برباد کر دیا گیا ہے، غریب آدمی کو تو انہوں نے پہلے ہی فارغ کر دیا ہے، مڈل کلاس لوگ اپنے سروائیول کی جنگ لڑتے لڑتے بالکل آخری حصیاں لے رہے ہیں۔ اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ان بجلی کے بلوں نے، ان بموں نے، جو صنعت کار ہیں، جو تاجر ہیں، جن کے پاس بہت سرمایہ ہے، وہ بھی اپنی ملیں بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جب ایک صنعت بند ہوتی ہے تو ہزاروں لوگوں کا روزگار ختم ہوتا ہے، لیکن اس حکومت کے کام پر جھونے رہ گئی، اور یہ مسلسل یہ کہہ کر کے IMF ہم سے کہتا ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھاؤ، گیس کی قیمت بڑھاؤ، پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اب جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں اب چند راستے ہیں لوگوں کے لیے۔ ایک راستہ وہ ہے کہ لوگ آپس میں لڑنے لگے۔ کل آپ نے گجرانوالہ کا واقعہ دیکھا، جس میں ایک بھائی نے بجلی کے بل کی وجہ سے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا، اتنا کڑی جرم کر دیا۔ لیکن حالات کا آپ سنگینی کا اندازہ کریں کہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے، اور اسی طرح سے یہ جھگڑے اب ہر گھر میں شروع ہو جائیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ پھر لوگ اپنی بیویاں زیور بیچتی ہیں، اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں۔ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر لوگ یہ بجلی کے اور گیس کے بل ادا کر رہے ہیں، لیکن اب وہ چیزیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہ لوگ بل کہاں سے ادا کریں گے، اور لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت عملی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً ہر کیٹیگری کے جو کرائے کے مکان ہیں، کرایہ کم ہے اور بجلی کا بل زیادہ ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، بتا مجھے۔ اور اس صورتحال میں لا کر اس حکومت نے ہمیں ڈال دیا ہے جس کی اپنی کوئی ساتھ بھی نہیں ہے، کوئی ان کی بات سنتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قوم 47 کی پیداوار ہے، ووٹ ان کو ملے نہیں ہیں، زبردستی مسلط کر دیے گئے، اور یہ فیصلے عوام دشمن فیصلے کر رہے ہیں، یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن میڈیا کو خریدنے کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ جب یہ ہم پر پیٹرول کے پمپ گرائیں تو میڈیا میں 4 لوگ کہیں کہ بھائی اس کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے۔ یہ کیا کریں، مجبور ہے، یہ کوئی مجبور نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے انتظامی اخراجات میں 25% اضافہ کیوں کیا ہے جب حالات یہ ہیں؟ یہ بتاؤ کہ تم اپنی مراحت چھوڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ تم پیٹرول فری استعمال کرو، ایک مخصوص طبقہ ہے، افسران کا، فوج میں بھی ہے، بیوروکریسی میں بھی ہے، سیاستدانوں میں بھی ہے، اور اسی طرح سے ججز میں بھی ہیں، ان کی بجلی فری، ان کی گیس فری، ان کا پیٹرول فری، ان کی گاڑی فری، ان کی رہائش فری، اور مصیبت کس پہ ڈال رہے ہو؟ غریب کے اوپر، مڈل کلاس پر،
اور ہم یہ بجلی کے بل ادا کرتے ہیں. بہت تماشا ہو گیا, اب انہیں اپنی مراحت چھوڑنی پڑیں گی. یہ دھرنا ان سے مراحت کم کروائے گا, چھڑوائے گا انشاءاللہ. تیار ہیں اس کے لیے؟ تیار ہیں. دوسری بات یہ ہے, اب تو پورا پاکستان بول رہا ہے, بچے بچے کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈکشن کی کمپنی پروڈیوسرز ہیں, یہ آئی پی پیز کیا بلا ہیں؟ ان کا نام سنتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. ہم نے مسلسل لوگوں کو بریف کیا, سمجھایا اور بتایا کہ یہ جو 100 سے اوپر کمپنیاں ہیں, ان میں سے 80% کمپنیز وہ ہیں کہ جو پاکستان کے لوگوں پر مشتمل ہے. یہ جھوٹ بولتے رہے کہ چونکہ بیرونی کمپنیاں ہیں اس لیے ہم سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, ان کو بند نہیں کر سکتے. اب یہ جو کمپنیاں ہیں جن میں حکومت میں شامل لوگوں کے خاص لوگوں کی کئی کمپنیاں ہیں, آج تو میں نام نہیں لے رہا, ہو سکتا ہے کہ میں کل ایک کمپنی اور اس کے مالک کا نام بھی لے کر آپ کو سناؤں, تاکہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح پتہ چل جائے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو خاندان ہیں, یہ چند جو صنعت کار نام نہاد ہیں, یہ نون لیگ میں بھی, یہ پیپلز پارٹی میں بھی, یہ پی ٹی آئی میں بھی, اور ان سب میں رہتے ہوئے انہوں نے ہزاروں ارب روپے پاکستان کی خون پسینے کی لوگوں کی کمائی جو ہے نچوڑ کر انہوں نے جو ہے وہ ہم سے لے لی ہے, کھا لی ہے, اور سب حکومتوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ان کی سہولت کاری کی. ایک کمپنی ایسی ہے آئی ٹی پی جس کا یونٹ کتنے کا پڑتا ہوگا؟ 750 ارب روپے کا یونٹ پڑتا ہے, اور 750 ارب روپے کا یونٹ وہ چارج کرتے ہیں, اور جو یہ خرچہ ہے یہ آپ اور میں اپنے بلوں میں ادا کرتے ہیں. ایک کا 150 روپے پڑتا ہے, ایک کا 300 روپے پڑتا ہے. ایک کو 28 ارب روپے کی پیمنٹ سال میں ہوئی اور اس نے 1 میگا واٹ کی بجلی نہیں بنائی. ایک کو جو ہے 50 میگا واٹ, اس نے جو ہے وہ 50 میگا واٹ کا اگر پلانٹ ہے تو 10% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے, باقی کے پیسے ہم ادا کر رہے ہیں. اور بھائی یہ سارے پیسے ہم کیوں ادا کریں؟ ہم ادا نہیں کریں گے. اب انشاءاللہ ہمیں ریلیف دینا پڑے گا, ہمارے بل کم کرنے پڑیں گے, پیٹرول کی ریلی ختم کرنی پڑے گی, اور یہ اب دھندا آئی پی پی کا نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ کون سی مجبوریاں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ چلتی, آپ کو پتہ چل جاتی ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان مجبوریوں کی بنیاد پر ہم ان سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. دنیا بھر میں یہ نیگوشیشن ہوتی ہیں. کچھ کمپنیاں ایسی ضرور ہوں گی کہ جو اپنی پروڈکشن پوری کر رہی ہیں اور اس کی لاگت بھی مناسب ہے, پھر بھی انہوں نے سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کما لیے. ری نیگوشیٹ کرو. بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے جتنی لاگت تھی اس سے 10 گنا زیادہ پیسے ہم سے نچوڑ لیے ہیں. جتنی لاگت کا پلان تھا اس سے 10 گنا زیادہ پیسے وصول کر لیے, اور پھر بھی تم ان سے معاہدے کو آگے بڑھا رہے ہو. کچھ کمپنیاں ہیں جن کی ٹائم لائن ختم ہو گئی ہے, پھر بھی وہ چل رہی ہیں, تو یہ تو نہیں چلے گا. اور اب ان آئی پی پیز کو لگام بھی دینی پڑے گی, ری نیگوشیٹ بھی کرنا پڑے گا, اور بہت ساری آئی پی پیز ہیں ان کو بند بھی کرنا پڑے گا. یہ بالکل ہمارا حتمی طور پر مطالبہ ہے, جس کے بغیر ہم یہاں سے نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بیٹھ گئے یہاں پر آ کر. اب آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کے اب یہ جو آئی پی پیز کا دھندا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے, مراحت اپنی یہ چھوڑتے نہیں ہیں. تنخواہ دار لوگوں نے 375 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں جمع کرائے, پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر میں. کتنے جمع کرائے؟ یاد کر لیں یہ باتیں سب. 375 ارب روپے ایک سال میں تنخواہ دار طبقے نے انکم ٹیکس کی مد میں جمع کرائے. اور وہ جاگیردار جن کی زمینیں 100 ایکڑ سے زیادہ ہیں, 1000 ایکڑ سے زیادہ ہیں, انہوں نے کتنے کرائے ہوں گے؟ آپ کے خیال میں 3000 ارب روپے جمع کرا دیے ہوں گے. کتنے کرائے ہوں گے؟ 5 ارب روپے بھی جمع نہیں کرائے تو جاگیردار پیسے نہیں دے, تنخواہ دار سارا بوجھ ان جاگیرداروں کا اٹھائے. یہ نہیں چلے گا. ان جاگیرداروں کو لگام دینی پڑے گی. ان پہ ٹیکس لگاؤ, ہم سے ٹیکس ہٹاؤ. جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ, عوام سے ٹیکس ہٹاؤ.
हमारे बिजली के बिलों से टैक्स हटाओ, हमारे बिजली के बिलों से टैक्स हटाओ। ये क्या मजाक है? 36 तरह के टैक्स एक बिल में लगा के भेज देते हो, यूनिट की कीमत भी बढ़ाते जा रहे हो, टैक्स भी इसके ऊपर लगाते जा रहे हो। ये धंधा नहीं चलेगा। इसलिए हमारा बहुत सीधा सीधा मुतालबा है। यहाँ पर हम अपनी जात के लिए नहीं आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं चाहिए, हमारी पार्टी को कुछ नहीं चाहिए। मेरे मुल्क के 25 करोड़ लोगों को इंसाफ दो और हक दो, और इनके ऊपर से ये जुल्म का जो टैक्स का निजाम है ये खत्म करो, ये स्लैब खत्म करो तनख्वाहदार का, ये जो इन्होंने अभी लगा दिया है। इसके नतीजे में जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो IT स्पेशलिस्ट हैं, ये सारे लोग एक एक करके पाकिस्तान से रुखसत हो रहे हैं यहाँ के हालात की वजह से। और फिर भी अगर कोई यहाँ पर मौजूद है तो तुम इनकी तनख्वाहों से जब डायरेक्ट 35% टैक्स ले लोगे और फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स भी वसूल करोगे तो एक तनख्वाह जितनी भी होगी आगे से ज्यादा वो टैक्स 55% जब वो टैक्स दे देगा तो वो क्या अपने बच्चों की तालीम का ख्याल करेगा, क्या अपना पर्चा चलाएगा। बात यह है कि इस मुल्क में जो तालीमी निजाम है, ये बात अच्छी तरह से याद कर लो, समझ लो, और इस शऊर को पाकिस्तान के बच्चे बच्चे तक पहुंचा दो कि तालीम, मुफ्त तालीम और मेयारी तालीम पाकिस्तान के हर बच्चे का हक है, चाहे वो गरीब हो या मिडिल क्लास हो या अमीर हो। जब यह रियासत और हुकूमत हमसे टैक्स लेती है तो उसे हमारे बच्चों को तालीम मेयारी देनी होगी और फ्री देनी होगी। इन्होंने, जालिमों ने हमारे जहनों में ये बात दिखा दी कि जितने पैसे डालोगे उतनी अच्छी तालीम मिलेगी। हुकूमत का काम तालीम देना नहीं है। हुकूमत के स्कूल वो तो होंगे बिल्कुल कचरा, और जो प्राइवेट स्कूल होंगे वो होंगे बहुत मेयारी। और कितने प्राइवेट स्कूल, 94% प्राइवेट स्कूल वो हैं जब फीस वो लेते हैं तो अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से असातिज़ा ठीक नहीं रखते। मेयारी तालीम इन प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं होती। चंद प्राइवेट स्कूल हैं वो तनख्वाह बहुत ज्यादा फीस लेते हैं तो उसके नतीजे में फिर कुछ अच्छी तालीम मिलती है। अब कुछ प्राइवेट लोगों वो मजबूर है, वो क्या करें, लेकिन हुकूमत ने क्या निजाम बनाया है, ये हुकूमत का काम था। और पाकिस्तान में ऐसा होता था कि जब अमीर और गरीब का बच्चा एक साथ सरकारी स्कूल में पढ़ता था, एक जैसा मेयार होता था, एक जैसी अपॉर्चुनिटी होती थी। गरीब का बच्चा कभी आगे निकल जाता था, कभी मिडिल क्लास आगे निकल जाता था। अब तो इन्होंने फारिग करके रख दिया है। ये तालीम, मेयारी तालीम, एक निजाम, एक जुबान, एक निजाम, तबकाती निजाम नहीं। ये हमारे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक है, हर खानदान का हक है। इसको हयात समझ के हमें मत दो, हमें मेयारी तालीम दो। और फिर जब लोग अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम खरीदने के लिए पैसे लगाएं तो तुम क्या करो कि तुम उनके ऊपर टैक्स लगा दो, उनका स्लैब बढ़ा दो, और उसके नतीजे में वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सके। फिर वो कहें कि हम बाहर जाएंगे, कितने डॉक्टर भेजोगे, कितने इंजीनियर भेजोगे, कितने IT एक्सपर्ट भेजोगे। इस मुल्क को बांझ मत करो। इस मुल्क का नौजवान हमारी ताकत है, यहाँ का प्रोफेशनल आदमी हमारी कुव्वत है। इनको एतमाद दो, इनको इन्होंने मायूस कर दिया है। हर नौजवान, 80% नौजवान कहते हैं हम मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। बदतरीन तबाही फैला दी है इन जालिमों ने। क्या हम छोड़ दें इनके हाल पे? 25 करोड़ लोगों में से 16-17 करोड़ 30 साल तक की उम्र के नौजवान हैं, क्या इन सबको मायूस छोड़ दें? ये मनशियात के आदी बन जाएं, ये स्ट्रीट क्रिमिनल के हवाले हो जाएं, ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे। इनको अमरीकी CIA, इनको भारतीय राकेट परवरदा, जहां उनके मकामी एजेंट कभी कौम परस्ती के नाम पर, कभी मजहबी इंतहा पसंदी के नाम पर अपने साथ मिलाकर दहशतगर्द बना दे, पहाड़ों पे चढ़ा दे, और तुम फिर ऑपरेशन करके गेहूं के साथ भुंडी पीस दो और फिर कहो कि यह हमारी रिट है। ये धंधा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब तुम्हें हक देना पड़ेगा। हक दो आवाम को, हक दो आवाम को, हक दो आवाम को, हक दो आवाम को।
हक दो पाकिस्तान को, हक दो पाकिस्तान को, बदलो इस निजाम को, बदलो इस निजाम को, जीने दो आवाम को। मेरे भाइयों, ये नहीं चलेगा। ये जो हुक्मरान तबका है, अंग्रेजों का परवरदा तबका आज तक हम पर मुसल्लत है, और इन्होंने खास किस्म की अपनी एक एंटरप्राइजेस बनाई हुई है, और यही लोग बदल बदल के हुकूमतों में फौजी डिक्टेटर आए तब भी यही होते हैं, नाम नहाज ये आ जाए सियासतदान तो तब भी यही होते हैं। इन्होंने हम सबका इस्तेहसाल किया हुआ है, तो आपके ख्याल में हालात को रहमो करम पर इसी तरह आवाम को छोड़कर हम अपने दफ्तरों में काम करते रहे, हम अपनी रूटीन की खिदमत अंजाम देते रहे, तो ये तो नहीं चलेगा। ये अल्लाह की तरफ से हम पर फर्ज है कि माशरे में जब इस कदर जुल्म बढ़ जाए तो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है। ये हम फर्ज समझ के करते हैं, ये धरना भी हम इबादत समझ के कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अब पानी बहुत सर से ऊंचा हो गया है, अब हालात को इनके रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। जमात इस्लामी 25 करोड़ लोगों की तर्जुमानी कर रही है। मुझे बताएं, ये जो इश्यूज हैं हमारे, इस पर कोई बात कर रहा है? किसी पार्टी की तरफ से आवाज आती है? जमात इस्लामी ये काम कर रही है। और क्योंकि अभी तो कोई इंतखाब भी सामने नहीं है, वरना लोग कहते हैं कि इंतखाबात से पहले लोग ये काम करते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि बाज लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि री इलेक्शन होना चाहिए। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्यों होना चाहिए? जैसे ही जुलाई मुतरजा कहते हैं जो दरमियान में आ जाता है, क्यों होना चाहिए? जब आपके पास फॉर्म 45 मौजूद है और जिस पार्टी यानी पीटीआई के लोग ज्यादातर फॉर्म 45 वाले हैं और फॉर्म 47 वालों की हुकूमत बन गई, तो अगर पीटीआई का ही कोई रहनुमा ये कहे कि फॉर्म 45 के बजाय री इलेक्शन हो, तो आप समझ लें कि दाल में काला नहीं बल्कि हो सकता है दाल पूरी ही काली हो, और मुल्क को एक और धन्ने में डालना इस तरह से ताकि दोबारा निगोशिएट करें। फिर पार्टी एक तरफ रह जाएगी और पार्टी के जो रहनुमा हैं वो डील करेंगे और एक मर्तबा फिर धंधा होगा। और बाद ऐसी पार्टियां भी हैं जिनका मसला ये नहीं है कि धांधली हुई, वो तो वैसे ही कह रहे धांधली हुई, असल में उनका मसला ये कि इस धांधली में उनको शेयर क्यों नहीं मिला और उनको क्यों नहीं जिताया, उनको फॉर्म 47 पर मुसल्लत क्यों नहीं किया, उनसे वादा पूरा क्यों नहीं किया। तो ये लोग अगर पाकिस्तान में एक इलेक्शन का गैर जरूरी धंधा शुरू करेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर ये सब मिले हुए हैं और एक नई मुसीबत में आपको गिरफ्तार करेंगे। सीधी सीधी बात है, एक लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है, उसके मुताबिक हुकूमत बनाओ, उसके मुताबिक फैसले करो, जुडिशियल जो कमीशन है वो कायम कर दिया जाए। लिहाजा जमात इस्लामी तो वाज़ेह तौर पर कहती है पाकिस्तान को री इलेक्शन की जरूरत नहीं है। जो सही आवाम का फैसला था उसके मुताबिक नुमाइंदों को कामयाब किया जाए और उसकी हुकूमत बनाई जाए, इसकी जरूरत है। और जो भी इलेक्शन की बात कर रहा है वो किसी का एजेंट तो हो सकता है, किसी का एजेंट तो हो सकता है, ना वो अपनी पार्टी से वफादार है ना मुल्क से वफादार है। इसलिए अब ये बात तो जहां रह गई, हम तो बात कर रहे थे कि आवाम के हक के लिए हम निकले हैं और दीन का फरीदा समझ के निकले हैं। कोई ये समझे ये सियासत है तो यही सियासत इबादत है। ये इस्लामी तहरीक है जमात इस्लामी, ये दीन का कॉन्सेप्ट वो नहीं रखती कि इबादत करनी है तो रहबानियत इख्तियार कर लो और सियासत करनी है तो दुनियादार बन जाओ। देखें, हम वो सियासत करते हैं कि जब कोई कमिटमेंट करते हैं तो पूरी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तय किया था कि हम बदअमनी नहीं होने देंगे, हम अपने पुलिस वालों को भी नहीं पिटने देंगे और अपने कारकुन को भी नहीं पिटने देंगे। और उन्होंने फिर भी हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया, फिर भी उन्होंने हमारे रास्ते में रुकावट डाली। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने सारी रुकावटें तो हटाई, लेकिन हम तसादुम से बचे। हमारे लिए क्या मुश्किल था, अभी भी हमारे कुछ लोग तो चले गए थे बीच लोग, बार बार बुलाना पड़ता है कि भाई जब तय करेंगे तो सब जाएंगे, अकेले अकेले क्यों जा रहे हो? ये 200 लोगों के जाने से क्या होता है? जब जाएंगे तो सब जाएंगे इंशाअल्लाह।
اور وہ بھی ہم اعلان کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ آرام سے جا سکتے تھے. ہم نے کہا نہیں، جب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ تصادم کے ذریعے نہیں جائیں گے تو پھر ہم یہاں پر آ کر بیٹھ گئے. اب حکومت کے اوپر ہے کہ وہ اگر ہمارا راستہ روکیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کسی کمیٹی کی بات کی ہے، انہوں نے کمیٹی کی بات کی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ یہ جو مختلف قسم کے لوگ آ کر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، یہ دھندا نہ کریں. سیدھا سیدھا با اختیار ایک کمیٹی بنائیں. وہ با اختیار کمیٹی جماعت اسلامی کی کمیٹی سے بات چیت کرے گی. میں ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مشورہ کر کے وہ کمیٹی، اس کا اعلان ہم میڈیا پہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی با اختیار ہوں گے، یہ بھی پوری بات کریں گے. اور ہمارا تو کوئی بہت راکٹ سائنس ہے نہیں. ہم تو عوام کے ریلیف کے لیے آئے ہیں. ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو کوئی بھلا ہو جائے، یہ پریشانی دور ہو جائے لوگوں کی، یہ بجلی کے بلوں کے مارے ہوئے لوگوں کو کچھ ریلیف مل جائے، یہ تنخواہ دار لوگوں کو کچھ ریلیف مل جائے، اور یہ آئی پی پیز کے جو ظالم لوگ ہیں ان کو لگام دے دی جائے. ہم بس اس لیے آئے ہیں. اس لیے ہم اپنی کمیٹی کو یہ ضرور کہیں گے کہ پہلے ہی میٹنگ میں اندازہ کر لو کہ یہ محض ٹالنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے حکومت نے، یا پھر یہ واقعی سنجیدہ ہیں. یہ سنجیدگی سے کام کریں گے، ہم بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے. جماعت اسلامی ایک سنجیدہ سیریس پارٹی ہے. ہم اپنے امور مملکت میں اور اپنے عوام کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتے. یہ ریلیف دینے کی بات کریں گے تو ٹھیک ہے، پھر بات آگے بڑھے گی. لیکن جب تک یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے، دھرنا جاری رہے گا، دھرنا ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. تیار ہیں اس کے لیے؟ اور آپ کو میں بات بتاؤں، میں نے آج اپنی خواتین نظم سے بھی بات کی ہے اور وہ بالکل تیار ہیں. اگر ہم انہیں کل کہیں گے کہ خواتین کا جلسہ عام اس مری روڈ پہ ہو رہا ہے تو وہ کل ہزاروں کی تعداد میں اپنی مائیں بہنیں یہاں پر آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. ہم پرسوں کہیں گے، وہ پرسوں آ جائیں گی. میں اب این ایل ایف سے کہتا ہوں، میں طلبا سے کہتا ہوں، میں مزدوروں سے کہتا ہوں، میں کسانوں سے کہتا ہوں، میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس دھرنے میں آپ آئیں. تاجروں سے کہہ رہا ہوں، صنعت کاروں سے کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان میں آپ کی آواز ہے یہ دھرنا. آئیے اس میں شرکت کیجیے، اپنی بات کیجیے. سب کے لیے پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے، ہر پولیٹیکل ورکر کے لیے کھلا ہوا ہے. آئیں اور اپنی بات کریں، قوم کو اس مسئلے سے نجات دلانے کے لیے اپنا رول ادا کریں. اور میں حکومت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی کارکن انہوں نے گھروں پہ چھاپے مار کر گرفتار کیے ہیں اور دفتروں پہ چھاپے مار کر گرفتار کیے ہیں یا اسلام آباد سے گرفتار کیے ہیں، ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے، فوری طور پر ان کو رہا کیا جائے، فوری طور پر رہا کیا جائے. یہ رہا ہوں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں، اور اگر یہ رہا نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ بھی بس ایسی باتیں کریں. فوراً ان کو رہا کریں اور سیدھے طریقے سے یہ ہمارا آئینی حق ہے، جمہوری حق ہے، سیاسی حق ہے کہ ہم عوام کی خاطر یہاں پر دھرنے پہ بیٹھے ہیں. اور اس دھرنے میں اس کو وسیع کرنا ہے، اس کو بڑا کرنا ہے، چھوٹا نہیں ہونے رہنا انشاءاللہ. تو بس پھر آپ لوگ سب تیار ہیں تو پھر بات کو آگے بڑھائی جائے. عشاء کی نماز پڑھ لی ہے تو بس کچھ نے اگر نہیں پڑھی ہے تو عشاء کی نماز پڑھیں گے. پانی دستیاب ہوگا تو وضو کریں گے، نہیں دستیاب ہوگا تو تیمم کریں گے. ہم تو جہاد کے راستے میں ہیں اور جہاد کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. کبھی وہ دشمن کے مقابلے میں محاذ پہ جا کے لڑنا ہوتا ہے، کبھی دعوت کے میدان میں اقامت دین کی جدوجہد کرنی ہوتی ہے، اور کبھی سیاسی میدان میں اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے تاکہ یہ بہت بڑا جو عدل کے نظام کی جدوجہد کا کام ہے یہ آگے بڑھ سکے. تو ہم اس میدان میں ہیں اور میں اہل محلہ سے بھی کہتا ہوں، میں تاجروں سے بھی کہتا ہوں، دکانداروں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو یقیناً یہاں تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن یہ چھوٹی تکلیف ہے. جس تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے اس حکمران طبقے نے وہ بہت بڑی تکلیف ہے. آئے ہم سب مل کر اس دھرنے کو بھی کامیاب کریں اور اپنے حق کو بھی حاصل کریں. میں کوئی ٹائم فریم نہیں دے رہا. یہ دھرنا اگر 1 مہینے چلے تو تیار ہیں، اس سے بھی زیادہ چلے تو تیار ہیں. تو بس اب آپ ہیں اور ہم ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ مطالبہ ضرور کریں گے کسی بھی چیز کا جو آپ کے ذہن میں ہوگا، لیکن نظام اس وقت چلتا ہے جو نظم و ضبط ہوتا ہے، جو امیر کی اطاعت ہوتی ہے، جب ڈسپلن قائم ہوتا ہے،
ورنہ سب بکھر کر رہ جاتے ہیں. تو اس ڈسپلن کو قائم کرنا ہے. ہم انشاءاللہ یہاں پر دعائیں بھی کریں گے, عبادات بھی کریں گے, فجر کا بھی اہتمام ہوگا, درس قرآن بھی ہوگا, اور نظم بھی ہمارے نوجوان سنائیں گے, اور شاعری بھی ہوگی یہاں پر, اور جو نوجوان تقریر کر سکتے ہیں تقریری مقابلہ بھی ہوگا, اور جو بات بڑھے گی. تو میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک فوڈ فیسٹیول ہو جائے کہ نہیں ہو جائے؟ ارے سب ہوگا یار, سب ہوگا, سب ہوگا. یہاں اچھی نہیں ہوتی بالکل. جائیں گے جائیں گے, جاؤ, شاباش شاباش. اتنی زور سے بولے کہ پوری انتظامیہ کو پتہ چل جائے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. کون سا چوک؟ کہاں جانا ہے؟ کہاں جائیں گے؟ بیٹھ جائیں گے؟ ہاں تو بس ٹھیک ہے, لے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ. ڈیٹو ہر کام اپنے وقت پر ہوگا. ابھی تو یہی چوک ہے, یہ اے چوک ہے کہ بی چوک ہے؟ یہ مری روڈ ہے. بہرحال یہاں پر آپ موجود رہیں گے اسی مری روڈ پر, اور منتظمین انشاءاللہ یہ ہمارے عارف شرازی بھائی, راجہ جواد صاحب, یہ ہمارے امیر صوبہ طارق سلیم صاحب, یہ آپ کے میزبان ہیں. اور آپ ہر کوئی ایثار کا مظاہرہ کرے. ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کسے کہتے ہیں؟ قربانی ایک ہوتی ہے قربانی, اور ایک ایثار اس کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے اپنا حق چھوڑ دینا, اس کے لیے کچھ کرنا اور اپنی چیز چھوڑ دینا. پانی مل رہا ہے اس کو دے دینا, خود کم پی لینا, اس کو ایثار کہتے ہیں. تو ایثار سے, رواداری سے, محبت سے, لڑنا نہیں ہے یہاں پر. آپس میں کوئی آگے پیچھے بھی ہو تو ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. ایک بہترین بستی بسا دینی ہے ہمیں یہاں پر انشاءاللہ. لوگ یاد رکھیں کہ لوگ آئے تھے اور کوئی حق لے کر گئے تھے یہاں سے عوام کا. تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ تو پاس آ جائیے, اور کسی وقت بھی خطاب آ سکتا ہے کسی کو بھی.